ایسے انسان کو اپنا رفیق بناؤ جو آپ کو تب ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہوں۔ کچھ لوگ ہماری حد نگاہ بن جاتے ہیں جن کے آگے دیکھنے کا من نہیں کرتا۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ لوگ نہیں بدلتے، بس ہماری آنکھوں پہ بند پٹی حالات کی ہوا سے کھل جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جسے بولنا آ جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ اگر ذہن آپ کا خادم ہے تو آپ کی زندگی پرسکون ہے۔ آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور آپ کی سوچیں بیج ہیں۔ آپ اپنے باغ میں پھول بھی اگا سکتے ہیں اور جڑی بوٹیاں بھی۔ ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، دنیا صرف مسکرانے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ زندگی کے بہترین دن حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن سخت ترین محنت میں گزارنے ہوں گے۔ زندگی میں گر جانے کا امکان تو موجود ہے، مگر اٹھ کھڑے ہونا اور آگے بڑھنا یا گرے پڑے رہنا آپ کی چوائس ہے۔ ایسے شخص اور ایسی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جس میں یہ باتیں ہوں۔ اگر آپ جس سے پیار کرتے ہو اس کو آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے پیار کی ضرورت پڑتی ہے تو خاموشی سے چپ چاپ اپنے راستے الگ کر لو۔ یقین کریں کچھ بھی کر کے آپ اس کو نہیں پورے پڑ سکتے۔